معزز ناظرین و دوستو السلام علیکم۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سیلاب نے اس دفعہ کافی سارے گاؤں کو، کافی سارے شہروں کو متاثر کیا ہے، اور ان متاثرہ علاقوں میں پی ڈی ایم اے اور مختلف اداروں نے مل کر ایک سروے کیا ہے جسے ڈیجیٹل سروے کا نام دیا گیا ہے۔ اس سروے میں انہوں نے جن گھرانوں کا نقصان ہوا ہے، جو گھر سیلاب کی وجہ سے گر گئے ہیں یا جن کے مکانوں کو جزوی نقصان پہنچا ہے، اس کا انہوں نے سروے کیا ہے۔ اور اس سروے میں پی ڈی ایم اے کے اہلکاروں کے علاوہ پاک فوج کے جوانوں نے، ضلعی انتظامیہ نے، محکمہ تعلیم نے اور محکمہ انعام کے ملازمین نے حصہ لے کر انہوں نے ایک ڈیوائس کے ذریعے متاثرہ مکان کی لوکیشن کو اپلوڈ کیا، وہاں کے جو گھر کے سربراہ ہیں اس کا شناختی کارڈ، اس کا موبائل نمبر اور اس کے مکان کی فوٹو، تمام کوائف کو اپلوڈ کیا لوکیشن کے ساتھ۔ تو یہ ایک ڈیجیٹل سروے تھا۔ یہ سروے کمپلیٹ ہو گیا۔ کمپلیٹ ہونے کے بعد اب لوگوں کو ان کے نقصان کے تخمینے کے مطابق معاوضے کا جو مرحلہ شروع ہونا تھا، اس بارے میں نے آپ کو آج رہنمائی دینی ہے، آپ کو گائیڈ لائن دینی ہے کہ وہ مرحلہ شروع ہوا ہے تو ان میں لوگوں کو میسیج نہیں آ رہے، کچھ لوگوں کو کوئی میسیج آ رہے ہیں تو ان کو وہ سمجھ نہیں آ رہے۔ تو اس بارے میں نے آپ کو آج آگاہی دینی ہے کہ جو مختلف میسیج آ رہے ہیں لوگوں کو، ان کا مطلب کیا ہے۔ تو پہلا یہ ہے کہ متاثرین کو اہل ہونے کا میسیج آیا مگر دوسرا رقم والا میسیج نہیں آیا۔ اب یہ بہت سارے لوگوں کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ان کو اہلیت کا تو میسیج آ گیا ہے لیکن ان کو رقم کا میسیج نہیں آیا کہ آپ کو رقم کب ملے گی اور کہاں سے ملے گی۔ تو اس کی وجہ پہلی یہ ہو سکتی ہے کہ بعض اوقات رقم والا میسیج نیٹ ورک کی وجہ سے بھی نہیں آتا۔ تو آپ اگر اہل ہیں تو آپ اپنے صوبے کے مطابق پنجاب میں پنجاب بینک، سندھ میں سندھ بینک اور کے پی کے میں خیبر بینک سے جا کر رابطہ کریں اور انہیں بتائیں کہ ہمیں اہلیت کا میسیج آ گیا ہے، کیا پیمنٹ ہمارے اکاؤنٹ میں آ گئی ہے۔ اگر پیمنٹ آ گئی ہے تو پھر آپ پیمنٹ لے سکتے ہیں، اور اگر آپ کی پیمنٹ نہیں آئی تو پھر آپ پی ڈی ایم اے کے آفس سے رابطہ کریں، وہاں جا کے ان کو وہ میسیج دکھائیں کہ ہمیں اہلیت کا میسیج آیا ہے، رقم کا میسیج نہیں آیا، یہ کب تک آ جائے گا، تو وہ آپ کو اس بارے میں گائیڈ لائن دیں گے۔ دوسرا، لوگ اس میں کنفیوژن کا شکار یہ ہے کہ کسی کو 50,000 کا میسیج آ رہا ہے، کسی کو لاکھ کا آ رہا ہے، کسی کو 3 لاکھ کا آ رہا ہے، کسی کو 4 لاکھ کا آ رہا ہے۔ تو یہاں لوگ بڑی کنفیوژن کا شکار ہیں کہ اس طرح مختلف میسیج کیوں آ رہے ہیں۔ تو بیسیکلی اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنا جس کا نقصان ہوا ہے اتنا اس کا تخمینہ لگا کر اس کو معاوضہ دیا جا رہا ہے۔ اب فار ایگزامپل کسی کا پورا مکان گر گیا ہے، اس میں 4 کمرے تھے، تو اس کا تخمینہ لگا کر اس کو 3 سے 4 لاکھ روپے معاوضہ دیا جا رہا ہے۔ کسی کے گھر میں 3 کمرے تھے اور 2 کمرے گر گئے ہیں تو ان کو 2 کمروں کا جو ہے وہ تخمینہ لگا کر معاوضہ دیا جا رہا ہے، اور کسی کے گھر میں 1 کمرہ گرا ہے تو اس کو اس 1 کمرے کی مد میں جو ہے وہ معاوضہ دیا جائے گا۔ اب یہ معاوضہ مختلف اس لیے ہے کہ وہ نقصان کا تخمینہ لگاتے ہیں کہ اس کے گھر کو کتنا نقصان پہنچا۔ کسی کا گھر تو بالکل تباہ ہو گیا، سیلاب کی نظر ہو گیا، تو ڈیفینیٹ بات ہے اس کو 3 سے 4 لاکھ معاوضہ ملا جائے گا کیونکہ اس کا نقصان بہت زیادہ ہوا ہے۔ کسی کا مکان جو ہے وہ آدھا تباہ ہو گیا، آدھا بچ گیا، تو اس کو اس کے مطابق جو ہے معاوضہ دیا جائے گا۔ تو یہاں یہ کنفیوژن دور کر لیں کہ سب کو ڈیفرنٹ میسیج کیوں آ رہے ہیں، اور پھر لوگ بار بار دفتروں کے چکر لگا دیں کہ مجھے 50 ملا ہے، اسے 1.5 کیوں ملا ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ نقصان کے مطابق معاوضہ دیا جا رہا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جزوی نقصان کی صورت میں 50,000 روپیہ دیا جا رہا ہے۔ اب جزوی نقصان کیا ہے کہ آپ کے گھر کی کوئی دیوار گر گئی ہے، آپ کے گھر کے کمرے کی کوئی چھت گر گئی ہے، چھوٹا موٹا کوئی اور نقصان ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہے آپ سیلاب سے متاثر ہیں، آپ کا جزوی نقصان ہوا ہے۔ تو جزوی نقصان کی صورت میں 50,000 روپیہ دیا جا رہا ہے۔ اس سے زیادہ جو نقصان ہوا ہے تو اس کا تخمینہ لگا کر آپ کو مختلف رقم جو ہے آپ کو دی جا رہی ہے۔ تیسرا اس میں یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو سروے ہوا ہے، ان کو ابھی تک کسی قسم کا کوئی میسیج ہی نہیں آیا، تو وہ لوگ بہت پریشان ہیں کہ جی ہمارا سروے ہوا ہے، ہمیں کسی قسم کا کوئی میسیج نہیں آیا۔ تو اس کی 2 وجوہات ہو سکتی ہیں۔ پہلی چیز یہ دیکھیں کہ اگر آپ کے گاؤں میں، آپ کے دیہات میں یا آپ کے وسیب میں، آپ کی بستی میں سروے ہوا ہے اور بہت سے گھرانوں کا سروے ہوا ہے، بہت سے گھرانے سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں، اور ابھی تک کسی کو کسی قسم کا کوئی میسیج نہیں آیا، تو پھر آپ انتظار کریں، کیونکہ یہ سروے جیسے مرحلہ وار شروع ہوا تھا اسی طرح مرحلہ وار پیمنٹیں آ رہی ہیں، یعنی جن کا سروے پہلے ہوا ہے ان کو پیمنٹ پہلے ملی ہے، جن کا سروے بعد میں ہوا ہے ان کو پیمنٹیں بعد میں مل رہی ہیں۔ تو اگر آپ کی پوری بستی کو کسی کو بھی کوئی پیسہ نہیں ملا تو پھر آپ انتظار کریں، آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ میسیج جلد آ جائے گا، 15 یوم تک آپ انتظار کریں۔ دوسرا اس میں یہ ہے کہ کسی کو میسیج نہیں آیا، بالکل میسیج نہیں آیا، تو وہ اس لیے پریشان ہے کہ ہمیں میسیج کیوں نہیں آ رہا، کیا ہم اس پروگرام میں نااہل ہو گئے ہیں،
تو وہ آپ ایسے کریں کہ اپنے متعلقہ ڈی سی او کے دفتر میں جائیں، وہاں جا کر اپنا نام چیک کریں کہ آپ اس پروگرام میں شامل ہیں کہ نہیں، یا انہوں نے آپ کو اس پروگرام میں سے نااہل کر دیا ہے تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ تو اپنے ڈی سی او کے دفتر یا پی ڈی ایم اے کے دفتر میں جائیں، وہاں سے جا کر اپنی آپ معلومات لے سکتے ہیں کہ آپ کو میسج کیوں نہیں آ رہا۔ انشاءاللہ اگلی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔